بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل وسلم على رسول الله خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم على صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل وسلم على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين اللهم صل وسلم على علي بن الحسين زين العابدين اللهم صل وسلم على محمد بن علي الباقر اللهم صل وسلم على جعفر بن محمد الصادق اللهم صل وسلم على موسى بن جعفر الكاظم اللهم صل وسلم على علي بن موسى الرضا اللهم صل وسلم على محمد بن علي الجواد اللهم صل وسلم على علي بن محمد الهادي اللهم صل وسلم على حسن بن علي العسكري اللهم صل وسلم على صاحب العصر والزمان الحجة الله على خلقه الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملعت ظلما وجورا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ میں نماز جمعہ کے اس دوسرے خطبے میں آپ تمام بندگان الہی کو اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس دوسرے خطبے میں عالم اسلام کے اہم ترین مسئلے کی طرف آپ نمازیوں کی توجہات کو مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ اس وقت عالم اسلام کا ایک حصہ زخموں کی شدت سے درد میں مبتلا ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح سے ہیں، اگر اس کے کسی ایک حصے پر تکلیف ہو تو پورا کا پورا بدن اس تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اس روایت کو ارشاد فرمایا کہ من اصبح ولم یہتم بعمور المسلمین فلیس بمسلم، جو کوئی اس عالم میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی پرواہ اور فکر میں نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب متوجہ ہیں کہ فلسطین اس وقت خاک و خون میں غلطاں ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان مظلوموں کے لیے کریں۔ امام زین العابدین سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ مظلوم مجھے مدد کے لیے پکارتا رہا اور میں اس کی مدد نہ کر سکا۔ مظلوم کی مدد کرنا اس قدر اہم ہے اور اس قدر اس پر اسلام میں تاکید کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ
مظلوم کی مدد کرنا اسے زیبا ہے کہ جس کا آقا اور مولا اس دنیا سے جاتے وقت وصیت میں یہ کہہ کر کے جائے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ عزیزان گرامی قدر، اس وقت یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اس کام کو انجام دینے سے کیا ہوگا، اس وقت ہمیں بارگاہ خداوندی میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور کم از کم اپنا نام اس پرندے کی مانند کہ جو اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر آتش نمرود کے اوپر پھینک رہا تھا، اس نیت کے ساتھ کہ قیامت کے دن خدا کو کہوں گا کہ پروردگار جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے انجام دیا۔ بالکل اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا پانی ہم پھینک سکتے ہیں، ایک قطرہ پانی ہی صحیح اس آنکھ کی طرف پھینکے تاکہ قیامت کے دن امیر المومنین سے کہہ سکیں اے آقا اور مولا ہم صرف نام کے شیعہ نہیں تھے بلکہ آپ کی وصیت پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ جو اہم ترین کام جسے ہم انجام دے سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کی مالی معاونت اور مدد۔ بہت سے ادارے، بہت سے افراد اس سلسلے کو انجام دے رہے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے مالی معاونت کا انتظام کر رہے ہیں۔ جو ہو سکے مجھ سے اور آپ سے میں اور آپ اس سلسلے میں تعاون کریں۔ دوسرا اہم مسئلہ ان اشیاء سے گریز اور پرہیز کرنے کا مسئلہ ہے کہ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اسرائیل جیسی غاصب صہیونی ریاست کی مدد کر رہے ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، ایک دفعہ ایک چیز زندگی کا لازمی جز اور حصہ ہے، لیکن ایک دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے استعمال نہ کرنے سے میری اور آپ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری اور آپ کی زندگی کولڈ ڈرنک کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، میری اور آپ کی زندگی برگر کے بغیر بھی گزر سکتی ہے۔ تو ایسی چیزیں کم از کم کہ جو میری اور آپ کی زندگی کا لازم جز اور حصہ نہیں ہیں اور اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، کم از کم ان چیزوں میں احتیاط کریں اور ان پروڈکٹس اور ان برانڈز کی خریداری سے گریز اور پرہیز کریں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اسرائیل جیسی غاصب صہیونی ریاست کی مدد کر رہے ہیں۔ تیسرا اہم مسئلہ اس سلسلے میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کا مسئلہ ہے۔ کوشش کریں کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح شرکت کریں۔ دیکھیے یہ اہم نہیں ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، جب سب جگہ سے بیک وقت آواز اٹھے گی تو یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ اور چوتھا اور آخری اہم کام جو میں اور آپ انجام دے سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ دعا اور توسل کی قدر و قیمت کو جانیں اور اس کی اہمیت سے غافل نہ ہوں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مظلوموں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، کم از کم ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ضرور کر سکتے ہیں، اہل بیت کے توسل سے ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں اس بات کو اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دیں کہ جہاں ہم تمام تر دعاؤں کو پروردگار سے طلب کرتے ہیں، اپنی تمام تر حاجتوں کو طلب کرتے ہیں، وہیں مظلوموں اور مستضعفوں کو بھی یاد رکھیں اور ظالمین اور مستکبرین کی نابودی کی دعا کو بھی پروردگار سے طلب کریں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔